जिस वक्त लोग धरने दे रहे थे, जिस वक्त लोग गाली दे रहे थे, पीटीवी पर हमला कर रहे थे, पार्लियामेंट पे हमला कर रहे थे, मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे थे, उस वक्त भी वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्क में बिजली बना रहा था, मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर रहा था, मुल्क के अंदर मोटरवेज बना रहा था, मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बना रहा था, स्कूल बना रहा था, अस्पताल बना रहा था, दहशतगर्दी को खत्म कर रहा था और सीपैक के मंसूबे चल रहे थे, बिजली बन रही थी, खुशहाली आ रही थी। मियाँ साहब आते ही बलूचिस्तान गए। उसके बाद आपने देखा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की कार्रवाई हुई, एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, सारे जो हलके थे पाकिस्तान के, उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंटरव्यूज़ किए और आपने देखा कि किस तरह एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी टिकट्स का जो मरहला था वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमारी जो इंतखाबी मुहिम थी, आपने देखा कि अवाम का जम्मे गफ़ीर, अवाम का समुंदर उमड़ आया। जहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, आपने खानेवाल देखा, उकाड़ा देखा, 21 अक्टूबर को लाहौर देखा, मंडी बहाउद्दीन देखा, राजनपुर देखा, सवात देखा, कल आपने देखा होगा हम मरी गए, आपने ननकाना साहब देखा होगा, जफरवाल देखा होगा, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ, सियालकोट देखा होगा, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के क़यादत में जलसा किया हो। और पाकिस्तान कल मैं सिर्फ कल का आपको बताऊं कि जो मरी का जलसा था, लोग पहाड़ों से बर्फ़बारी हो रही थी और जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे में आए, ये एक तारीख़ी मोमेंट है, एक क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में। और हमने देखा कि पिछले 2013 से जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो तू गाली गलोच, धरने, मार धाड़, फितनाबाजी, एक अनारकी फैलाने की मुल्क में कोशिश, नफरत के बीच बोए गए। लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ ने 13 से लेकर 18 तक भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की और उसके बाद 4, साढ़े 4, 5 साल जो पाकिस्तान की आवाम ने नालायकी, नाअहली, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक चोरी का बाजार गर्म था, और जो खमियाजा नवाज शरीफ साहब के जाने से पाकिस्तान की आवाम को हुआ। आज महंगाई देखें, बिजली और गैस के बिल देखें, आज बेरोजगारी देखें और एक नफरत जो हर सू फैली है वो देखें। लेकिन इसके बावजूद सारी जमातों ने अपने मंशूर दिए, सारी जमातों ने अपने जो मंशूर थे उनको पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाया। लेकिन जिस किस्म का रद्द अमल, जिस किस्म की सपोर्ट, जिस किस्म की हमने मनाजिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसों में देखे, तो इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि जो वादा करते हैं, जो अहद करते हैं, ये मैनिफेस्टो जो आप लोगों के सामने कि पाकिस्तान की आवाम को सच्चे मंशूर से नवाज दो, ये खाली महज एक किताबचा नहीं है, ये एक कंपाइलेशन नहीं है, बल्कि एक एक पेज पे, एक एक लफ्ज़ पे वो अहदनामा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम से किया है और अहदाफ के साथ है। हमें एक्सपीरियंस भी है 2013 में महंगाई का जो आलम था, दहशतगर्दी का जो आलम था, लोड शेडिंग का जो आलम था, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का जो आलम था, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 में पाकिस्तान की आवाम के वोट से गवर्नमेंट बनाई, तो उस वक़्त के जो हालात थे और 2017 में जब उनको निकाला गया तो हालात बिल्कुल बरक्स थे। महंगाई 2.4%, 3.4% पर थी। मुल्क के अंदर सीपैक आ चुका था, एक डेवलपमेंट का सर्ज था, मोटरवेज बनी, सड़कें बनी, मैस ट्रांजिट बने, हस्पताल बने, स्कूल बने, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, 14,000 मेगावाट बिजली बनकर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हुई। एक तरक्की, एक खुशहाली की तरफ पाकिस्तान, एक गुड फील फैक्टर जो था, उसके सेंटिमेंट के साथ पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। और यही तब 2013 में भी अहदनामा था, मैनिफेस्टो था, और उसका 2018 में एक अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद की, जब वो दूसरा मैनिफेस्टो 18 का देने जा रहे थे, उसमें दर्ज परफॉर्मेंस थी। और अब जो ये मैनिफेस्टो दिया है, ये मंशूर जो पाकिस्तान की आवाम को दिया है, ये जो अहदनामा दिया है, उसके अंदर भी जो 22 माह की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया,
کیونکہ دیوالیہ تو یہ کر چکے تھے، اور جب شہباز شریف صاحب بچا رہے تھے تب بھی IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ آپ اپنا اگریمنٹ آگے نہ کریں، کیونکہ ان کی ذات، ان کی سیاست پاکستان سے آگے تھی۔ میں تو گالی گلوچ کی سیاست نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا سب سے بڑا مینیفیسٹو میں اکنامک ویژن ہے، میں یہ باتیں پاکستان کی عوام کو آپ کے توسط سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ 8 فروری کو آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے، اور اس ووٹ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے نوجوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے، مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور عوام نے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ یوتھ ہو، اس نے فیصلہ کرنا ہے اس جماعت کے لیے جس کی کارکردگی پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ اور ہر شعبے کو دیکھیں، اس منشور کے اندر آپ ہر شعبے کو دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے کہ جس وقت لوگ دھرنے دے رہے تھے، جس وقت لوگ گالی دے رہے تھے، پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے، پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے تھے، ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے تھے، اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریف ملک میں بجلی بنا رہا تھا، ملک کے اندر مہنگائی ختم کر رہا تھا، ملک کے اندر موٹر ویز بنا رہا تھا، ملک کے اندر سڑکوں کا جال بنا رہا تھا، اسکول بنا رہا تھا، ہسپتال بنا رہا تھا، دہشت گردی کو ختم کر رہا تھا، اور سی پیک کے منصوبے چل رہے تھے، بجلی بن رہی تھی، خوشحالی آ رہی تھی، ترقی آ رہی تھی، نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، کسان خوشحال تھا، اساتذہ خوشحال تھے، ایک پورا فیل گڈ فیکٹر تھا، اور یہ آپ کے سامنے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں 8 فروری کو، تو آپ نے مسلم لیگ نون کی کیمپین بھی دیکھی ہوگی، ایک یونائٹڈ فرنٹ کی بات کرتی ہے کہ سب نے مل کر ایک ایسے شخص جس کا نام نواز شریف ہے، جس نے ہمیشہ اس ملک میں ترقی اور خوشحالی لائی ہے، اس کے پیچھے قوم کو کھڑا ہونا ہے، اور اس لیے کھڑا ہونا ہے کہ اس شخص نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا ہے، چاہے وہ سستی بجلی ہو، چاہے وہ سستی گیس ہو، چاہے وہ سستی کھاد ہو، چاہے وہ پاکستان کی عوام کی خوشحالی ہو، چاہے وہ دانش اسکول ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ایک طرف وعدہ تھا 300 ڈیم کا خیبر پختونخوا میں، وہاں تو ڈیم فل بنا کر چلے گئے، اور یہاں وعدہ کیا بجلی بنانے کا، تو پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے بجلی بنائی۔ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ کے سامنے ہے، کرپشن انڈیکس کی، کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن کا انڈیکس 140 سے 117 پر گیا، 4 سال میں جو لوگ چور کہتے تھے ان کے دور میں کرپشن انڈیکس جو تھا وہ 117 سے دوبارہ 140 پر آیا، 22 ماہ میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو وہی انڈیکس 140 سے دوبارہ 133 پر گیا۔ یہ کرپشن کا آپ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ چور چور کے نعرے لائے، واحد جماعت ہے جس نے 3 نسلوں کا حساب دیا ہے، واحد لیڈر ہے جس نے پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے نہ 9 میں جیسے واقعات کیے جب جواب پوچھا گیا، جب حساب مانگا گیا، نہ انتشار پھیلایا، نہ ججوں کو گالی دی، نہ پولیس والوں کے سر پھاڑے، نہ رینجرز کے سر پھاڑے، 200 سے زائد پیشیاں نیب میں بھگتیں، اکاؤنٹیبلٹی کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، پرفارمنس کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، ملک کے اندر سے مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، ملک کے اندر سے دہشت گردی ملک کو دہشت گردی سے صاف کرنے کے ٹیسٹ میں بھی پاس ہوا۔ اسی طرح پنجاب میں بجلی کے منصوبے لگے، میس ٹرانسپورٹ لگی، میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کا اضافہ ہوا، اسکول بنے، ہسپتال بنے، تو واحد جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا ہے۔ اگر آگے سے گالی آئی ہے تو اس کو پاکستان کی خدمت میں کنورٹ کیا، نہ نعرے لگائے جھوٹے، نہ وعدے کیے جھوٹے، ہمیشہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ اسی طرح اہداف ہم نے اپنے منشور میں دیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں پہلے سال محنت کر کے، کوشش کر کے، اکنامک ویژن کے ذریعے نواز شریف کے سنگل ڈیجٹ کے اوپر مہنگائی کو لے کر آئیں گے، اور جو اس وقت 35-40% پہ ہے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لائیں گے۔ ہم نے کر کے دکھایا ہے، ہم یہ خالی وعدہ نہیں کر رہے، اس وعدے کی تکمیل ہم نے 2013 میں بھی کی تھی، 14 میں بھی کی تھی، 15 میں بھی کی تھی، 16 میں بھی کی تھی، 17 میں بھی کی تھی، اور 18 میں بھی کی تھی۔ اور اسی طرح ہم نے یہ جو اہداف ہے کہ ہم
خالی نعرے نہیں لگائے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. ہم نے 1 کروڑ نوکری دینے کا اس کے اندر، اس منشور کے اندر بندوبست کر کے وہ طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح گروتھ لیڈ انویسٹمنٹس کے ذریعے پاکستان میں ترقی آئے گی، جس کے سے نوجوان کا روزگار بڑھے گا. اس کے اندر کسان کی خوشحالی، چھوٹے کسانوں کے لیے جو بغیر بلا سود قرضے ہیں اس کا وعدہ کیا ہے، سولر ٹیوب ویلز کا وعدہ کیا ہے، اسمارٹ ایگریکلچر کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح ہم نے اس کے اندر جو پاکستان کو موسمی تبدیلی کے ساتھ خطرات ہیں، کلائمیٹ چینج، واحد جماعت ہے جس نے پورا مفصل کمپلیٹ پلان دیا ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کو اسموگ فری کریں گے، پولوشن فری کریں گے. ایئر کوالٹی فارسٹ پروگرام، ویٹ لینڈس پروگرام، جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو یہ ایک مفصل جامع اور ولنریبل کمیونٹی جو غریب عوام ہے اس کو کیسے موسمی جو خطرات ہیں اور خدشات ہیں ان سے ہم ان کو سنبھالا دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون نے پاپولیشن کہ ہر گھر کی جو ویل بینگ ہے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے اس کا بھی منشور دیا ہے. تعلیم اور صحت کا ایک مفصل منشور ہے. ویمن امپاورمنٹ، خواتین کا ایک مفصل منشور ہے. اس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا جو ایک شعبہ ہے جس میں واٹر مینجمنٹ، انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ، اس کا ایک مفصل پلان آپ کے سامنے رکھا ہے.